بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر، آواز مجید احمد جئی۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ افسانہ کہیں جو غالب آشفتہ سر ملے۔ وہ اپنی 30ویں سالگرہ کے دن پاگل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھا، پھر پاگل کیسے ہو گیا؟ میں سمجھا نہیں۔ بس میرے دوست، آج کل پاگل ہونے میں دیر تھوڑی لگتی ہے۔ وہ تو مجھے اس روز بھی پاگل ہی لگا جس روز میں نے اسے بڑی نہر کے کنارے برف سے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈبوئے بیٹھے دیکھا۔ ارے دوست، اس سردی میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، بیمار ہو جاؤ گے، نمونیا ہو جائے گا، میں نے اس سے کہا، اور وہ جذباتی ہو کر کہنے لگا، ہاں ہو جاؤں بیمار تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں چاہے جہاں چھلانگ لگا دوں اور وہ جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں سے میری لاش نکلے، یا لوگ مجھے تلاش کرتے کرتے تھک جائیں اور میں نہ ملوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ معلوم نہیں میں نے اور کیا کیا کہا ہوگا، میں تو معلوم نہیں اس نے اور کیا کیا کہا ہوگا، میں تو جلدی وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کسی لڑکی کا چکر تو نہیں تھا؟ نہیں، اس کی تو بچپن میں منگنی ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس لڑکی نے بعد میں اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک ناکام شخص ہے جو BA کرنے کے بعد فارغ پھرتا ہے، تو اسے نوکری کرنی چاہیے تھی نا۔ اس نے کبھی کام کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ آج کل BA پاس کو کون پوچھتا ہے۔ میں نے سنا ہے وہ گاؤں کے پرائمری اسکول میں استاد تھا۔ نہیں، وہ قصہ یوں نہیں ہے۔ BA کرنے کے کئی سال تک وہ دفتروں میں جوتیاں چٹکتا رہا، لیکن نوکری نہیں ملی۔ گاؤں کے اسکول میں جب مالی اور چوکیدار کی جگہ خالی ہوئی تو اس نے وہاں درخواست دی، اور قسمت اچھی تھی کہ چوکیدار بھرتی ہو گیا۔ جس روز وہ چوکیدار بھرتی ہوا اسی روز اس لڑکی نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بھلا چوکیدار سے وہ کیسے شادی کر لیتی؟ بیچارہ شاید اس لیے پاگل ہو گیا۔ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ چوکیدار بھرتی ہونے کے بعد کئی بار میری اس سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش تھا کہ بے روزگار رہنے سے تو یہ چوکیداری اچھی تھی۔ پاگل تو وہ جیل سے آنے کے بعد ہوا تھا۔ یہ جیل کا کیا قصہ ہے؟ ہوا یہ کہ ایک روز رات کو کوئی سکول کے سارے کمروں کے پنکھے اتار کر لے گیا۔ پولیس نے شک کی بنا پر اسے ہی جیل میں بند کر دیا۔ مقدمہ چلا اور عدالت نے دفعہ 389 کے تحت 3 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ میں ایک بار جیل میں اس سے ملنے گیا تھا۔ بیچارہ بہت اداس تھا۔ وہ روتا جاتا تھا اور کہتا تھا، میرا یقین کرو، خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ اس کی آنکھیں رو رو کے ایسی سوجی ہوئی تھیں کہ میں پھر کبھی اس سے جیل ملنے نہ گیا۔ وہ کوئی آنکھیں تھیں، کئی روز تک مجھ سے وہ آنکھیں نہ بھولتی تھیں۔ جب وہ 3 سال بعد جیل سے رہا ہو کے آیا تو لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ لوگ اسے ایک چور سمجھتے تھے۔ بیچارہ کسی دکان پر جاتا تو دکاندار مشکوک نظروں سے دیکھتا کہ اس کے ہاتھ کہاں ہیں، آنکھیں کہاں ہیں۔ نوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کہ اصل ہے کہ نقل۔ 2 بار تو کسی کی بھینس چوری ہوئی تو شک کے الزام میں اس بیچارے کو وہ مار پڑی کہ کچھ نہ پوچھو۔ حالانکہ بعد میں وہ جانور کچے کے علاقے سے ملے تھے، لیکن اس سے خوب مار پڑی۔ جب انسان کو شک کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے تو اس کا اچھا عمل بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک بار نمبردار صاحب کا پرس کہیں گر گیا جو بدقسمتی سے اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے شناختی کارڈ دیکھا اور امانت لوٹانے نمبردار کے گھر گیا۔ نمبردار صاحب نے بغیر تحقیق کے اس پر الزام لگا دیا کہ پرس اس نے ہی چرایا تھا اور جیل جانے کے ڈر سے اب واپس دینے چلا آیا ہے۔ اس نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ واپس چلا آیا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے جیل میں جو چھوٹے مجرم جاتے ہیں وہ بڑے مجرم بن کر آتے ہیں، تو وہ کیوں کر ایسا تھا؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک سنا ہے، لیکن وہ کوئی مجرم نہیں تھا، یقین مانے وہ انتہائی شریف آدمی تھا جسے لوگ مجرم سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی اسے ایک چور سمجھتا تھا۔ اب ایک چور کا گھر میں کیا کام؟
سو گھر سے نکالے جانے کے بعد اس کا ریلوے اسٹیشن پر بسیرا تھا۔ لیکن انسان نے صرف رہنا ہی تو نہیں ہوتا نا، پیٹ کی آگ بجھانے کو کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ گاؤں کا سب سے سستا مزدور تھا۔ جہاں مزدور 500 دہاڑی لیتے ہوں وہاں لوگ اسے 250 روپے اجرت دیتے۔ وہ کام کم کرتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ چور نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ کام چور بھی نہیں تھا۔ وہ لگاتار اندھا دھند کام کرتا، شام کو آدھی مزدوری چپ چاپ لے کر ریلوے اسٹیشن چلا جاتا۔ کیا وہی اس کا گھر تھا؟ جیل سے آنے کے بعد اس کا لوگوں سے ملنا جلنا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں کبھی کبھار اتوار کی شام ریلوے اسٹیشن جاتا تو اس سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک بار میں 1 مہینہ لاہور رہنے کے بعد واپس لوٹا اور ایک شام ریلوے اسٹیشن پر چہل قدمی کرنے گیا تو اس نے مجھے دور سے دیکھا اور بھاگ کر آیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اتنے روز کہاں تھے؟ عرصہ ہو گیا تم ملنے نہیں آئے۔ میں نے ہر اتوار تمہارا انتظار کیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہر اتوار میرا انتظار کرتا ہے، فقط 5 منٹ کی ملاقات کے لیے۔ 1 دسمبر کی یک بستہ شام سرگٹ سلگائے چہل قدمی کرتے ہوئے میں ریلوے اسٹیشن گیا تو وہ ایک بینچ پر اکڑوں بیٹھا سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں واپس آیا اور ایک کمبل لا کر اسے دے دیا۔ دوست، یہ کمبل لے لو، میں نے کہا۔ شکریہ۔ وہ ہاں بتاؤ دوست۔ وہ کچھ دن سے کام نہیں ملا، میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ وہ رو رہا تھا۔ کسی خوددار آدمی کے لیے مانگنا کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ مجھے اس روز معلوم ہوا۔ اس کے بال بڑھ گئے تھے، وہ بالکل بھی اپنا خیال نہیں رکھتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ سارا گاؤں ہی اسے چور سمجھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس نے چوروں کی طرح بال بڑھا رکھے ہیں۔ حالانکہ میں جب بھی اس سے ملنے ریلوے اسٹیشن گیا مجھے وہ ایک ایسا مسافر لگا جو سب کچھ راہ میں لٹا چکا ہو۔ اتفاق سے اس کی میری اور ایک وقت آیا کہ سارا گاؤں ہی اسے چور سمجھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس نے چوروں کی طرح بال بڑھا رکھے ہیں۔ حالانکہ میں جب بھی اس سے ملنے ریلوے اسٹیشن گیا مجھے وہ ایسا مسافر لگا جو سب کچھ راہ میں لٹا چکا ہو۔ اتفاق سے اس کی اور میری سالگرہ ایک ہی دن ہوتی ہے۔ جب ہم میٹرک میں تھے تو ایک بار سب دوستوں نے مل کے ہم دونوں کے لیے کیک کا انتظام کیا تھا۔ میں نے سوچا آج ریلوے اسٹیشن جانا چاہیے، سو جب میں وہاں پہنچا تو وہ زمین پر بیٹھا تھا۔ دوست، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا۔ پکڑ لو۔ کسے؟ اس چیونٹی کو۔ بس پکڑ لو۔ چیونٹی کو کیوں؟ بس پکڑ لو۔ لیکن چیونٹی نے کیا کیا ہے؟ ٹھہرو، میں اس چیڑے کو پکڑ کر لاتا ہوں، وہ جو اڑی جا رہی ہے۔ لیکن کیوں؟ اور وہ اٹھا اور جس سمت چڑیا اڑی جا رہی تھی بھاگنے لگا۔ پکڑ لو۔ دور افق میں سورج ڈوب رہا تھا اور وہ بھاگے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔